السلام علیکم۔ روح نشین کی 10th ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ ناول روح نشین رائٹر ایس مروہ مرزا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کس کی طرف، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ اپنی جیسی سہیلیوں کے ساتھ کافی وقت گزارے کمل بھی دمکتی چمکتی سرخ بہت ہی ماڈرن فینسی ڈریس میں لپٹی، پیروں میں ہائی ہیلز کے سنگ جلوے بکھیرتی ادا اور نزاکت کے ہمراہ پورش میں رکی اپنی گاڑی سے نکلی تو وہ فون پر متوجہ تھی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ کہاں ہو تم؟ باہر۔ کمل کے تیکھے استفسار پر دوسری جانب وہ ایک خوش شکل مگر کمل سے کافی مشابہت رکھتی تیکھے خدوحال کی مالک یاسیت و حسرت سے بری ہوئی لڑکی موجود تھی، جو اپنی گاڑی سے نکل کر گہرا سانس کھینچے کار کا دروازہ واپس پٹھے اس شاندار عمارت کو دیکھ رہی تھی جو اذان دائے بنساری کی دنیا تھی۔ اپنی زندگی کی ایک بار پھر بھیک مانگنے جا رہی ہوں اپنی دنیاوی جہنم کے مالک سے۔ باہر کے لہجے میں اس قدر کرواہٹ تھی کہ کمل کو اپنی زبان تک چلی آتی محسوس ہوئی۔ لمحے میں وہ بہار پاشا کے اس جواب پر بدمزہ ہو کر پھنکاری، تم اسی لائق ہو کہ وہ تمہیں آتے جاتے بے عزت کرتا رہے۔ لعنت کیوں نہیں بیچتی تم اس پر؟ اگر تم نے ایک بار اور اس کے آگے خود کو بے مول کیا تو تمہاری جان خود لے لوں گی۔ ایسا ہے کیا اس کمیلین میں جو تم جیسی کامیاب سپر ماڈل اس پر مری ہوئی ہے؟ تمہیں اتنا کامیاب اس دن کے لیے بنایا تھا کیا کہ تم اس منہ پھٹ اور حیوان کے لیے اپنی کلائیاں کاٹو، نیند کی گولیاں کھاؤ، اپنے بنے بنائے کیریئر کو لات مار دو؟ یہ مت بولنا بہار کہ تمہارے اچھے مستقبل کے لیے میں یہاں موجود ہوں، لیکن تم ثابت کر رہی ہو کہ کمل پاشا نے اپنی ساری جوانی بیکار میں اجاڑ دی۔ ڈیڈ الگ تمہاری حرکتوں سے تنگ ہیں۔ ملک کے کئی امیر رئیسزادے تم پر اپنا سب کچھ لٹانے کی حد تک فدا ہیں، پر تمہارے معاملے میں وہ محاورہ ٹھیک بیٹھتا ہے کہ دل آئے گدی پر تو پری کیا چیز ہے۔ ابھی کے ابھی واپس جاؤ۔ کمل نے نہ ارد گرد کا لحاظ کیا نہ آواز پست کی، بلکہ اس جانب موجود اپنی چھوٹی بہن پر بمبار گن کی طرح ناراضگی اور غصے سے ٹوٹ پڑی، جبکہ بہار کے سر میں جیسے اس درجہ زہر میں بجھے الفاظ پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ ہاں، اس کے بے داغ ماتھے کی رگیں ضرور پھول چکی تھیں۔ سوری اپیا، میرے لیے آپ نے دنیا کو دکھانے کو بھلے اپنی جوانی اجاڑ دی، لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی کہ آپ اب بھی گھاٹے میں کہیں سے نہیں ہیں۔ آپ کے افیئر کا علم ہے مجھے، سو مجھ پر بلا وجہ اولوں کی طرح مت برس جایا کریں۔ منہ پھٹ سی ہوں، کسی دن نشے وشے میں کسی کے سامنے سچ بول دیا تو آپ تو رسوا ہو جائیں گی۔ جب سے اس نے آپ کی وجہ سے مجھے دھتکارا ہے، آپ کی میرے لیے اجاڑی جوانی بے مول ہو کر رہ گئی ہے۔ میں آج آخری بار آئی ہوں، واپس جرمنی جا رہی ہوں، فلم سائن کی ہے، لیکن اپنے دل کی ساری بڑاس نکال کر جاؤں گی۔ آپ کو یا ڈیڈ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ انجوائے کریں اپنی سسرانہ اور عیاشانہ زندگی۔ بہار نے جواباً بنا چیخے یا نفرت سے چنگارتے بھی جو کہا، اس پر کمل کے چہرے پر ہزاروں حقارت، اہانت اور گھبراہٹ کے رنگ آ کر گزرے۔ اور اس سے پہلے وہ بہار کی ہستی واپس اسے کھری کھری سنا کر رولتی، فون بند ہو چکا تھا، گویا بہار نے اس پر لعنت بھیج دی، اور کمل کے تن من میں جیسے اس احسان فراموش بہن کے لیے شرارے مچل اٹھے۔ کمل کا بس نہ چلا جا کر بہار کا گلا گھونٹ آئے۔ کمل نے اپنے غصے کو ہر ممکنہ دبایا، اور جیسے ہی وہ حویلی کے اندر کی طرف جانے لگی، اسے لان میں زینو دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں حباست چمکی جیسے کسی کو زہر اگلنے کے لیے اگل دان مل گیا ہو۔ اب یہ عتاب کسی پر تو اترنا تھا، سو کمل کے چہرے پر موجود غصے کو ہر ممکنہ اپنی شاطرانہ خصوصیات کے سنگ دبایا اور اپنے قدم زینو کی طرف بڑھائے، جو بہت سارے طوطوں کو اس وقت صرف دیکھ نہیں ان کو کھانا بھی دے رہی تھی۔ تو تم ہو لایا درید اور یعقوب کی ناجائز اولاد۔ زینت جو پہلے ہی اپنی تکلیف کے سبب بہت مشکل سے اپنا دل ان فطرت کے قریب بستی مخلوق کے پاس آئے بہلا رہی تھی، اسے ایک جملے نے اس کے چلتے دل کو کچل دیا۔ وہ سوال نہیں، کوڑے کی طرح برستا ہوا قہرناک عذاب تھا۔ وہ پلٹی تو کمل کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی نفرت پر سہم گئی۔ اس قدر نفرت اور تضحیک اس نے کبھی امید بھی نہ کی تھی۔ وہ سمجھ نہ پائی اس عورت نے اس سے یہ بات کہنے کی جرأت کیسے کی۔ دل چاہا اس کی یا گردن دبا دے یا منہ نوچ لے۔ ناجائز نہیں ہوں، وہ میرے ممی بابا ہیں، ان کی جائز بیٹی ہوں، آپ ایسا گندا سوال کیسے کر سکتی ہیں؟ اللہ سے ڈریں۔ کمل اس کے نفرت سے تکنے اور تڑپ پڑنے پر جواباً زہر سے اٹا ہنسی، اور 2 قدم قریب ہوئی تو زینو ڈر کر اس پیٹ ہاؤس کے دروازے سے جا لگی۔
اسے زینو کو یہ تکلیف دے کر جو سکون ملا، اس کی لذت اس سکون سے زیادہ تھی جو اسے طلال کو کچوکے لگا کر حاصل ہوتی۔ اوپس، تو تمہیں تمہاری پیاری ماں نے سچ نہیں بتایا؟ چلو پتہ چل گیا نا۔ اس حویلی کا ہر فرد یہ بات جانتا ہے میری جان، کہ تم ان دو کے عشق معشوقی کا جیتا جاگتا ثبوت ہو۔ تبھی تو گڑیا یعنی تمہاری ماں کو یہاں سے بے دخل کیا گیا اور یعقوب کے منہ پر مارا، ورنہ اچھی بھلی تمہاری ماں طلال کی بیوی بننے والی تھی۔ وہ شخص بھی یہ سچائی جانتا ہے جو شوہر ہے آج کل تمہارا۔ نہ صرف یہ سچائی سب کو پتہ ہے، بلکہ یہاں ہر کوئی بند آنکھوں یقین رکھتا ہے۔ مجھے ناجائز بچے دیکھنے کا بہت شوق تھا، ہو تو پیاری اور معصوم۔ ہاں بھئی، تمہارا کیا قصور؟ یہ تو ان دو کو حرام تعلق بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کنول اسے ان بے رحم اور تعفن زدہ لفظوں سے ہی مار دیتی۔ زوردار تھپڑ اس شدت سے کنول کے دائیں رخسار پر رسید ہوا کہ ایک لمحہ اس کی ہولناک دمک سے ماحول پر موت سا سکوت چھا گیا۔ خود زینو نے کنول کے منہ پر پڑتے اس شدید تماچے کے سبب لمحہ بھر رونا اور سانس دونوں روکا۔ ایزل مریم نے نفرت سے کنول کو بازو سے دبوچتے زینو پر سے پرے دھکیلا اور اس سانس روک کر روتی بچی کو اپنے سینے میں پیار سے چھپایا، جو پوری کانپ رہی تھی، جبکہ کنول کے چہرے پر تھپڑ کے نشان کے علاوہ بھی اس ذلت اور بے عزتی پر لہو چھلکا۔ تم اپنی یہ گندگی مجھ تک رکھو کنول، خبردار اگر تم نے میری بہو سے ایسی کوئی بکواس کی، سمجھی؟ ورنہ اگلی بار ایزل مریم ایک تھپڑ پر اکتفا نہیں کرے گی، بلکہ مار مار کر تمہارا یہ منہ توڑ دے گی جس سے صرف غلاظت اگلتی ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ زہر اگلتے؟ تم انسان اور عورت کے نام پر دبا ہو۔ ایزل مریم کو غصے میں دیکھ کر کوئی بھی خوف کھا سکتا تھا، جیسے کنول جس کا بس نہ چلا وہ اس عورت کا گلا دبا دیتی۔ یہ تھپڑ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا منحوس بھابھی، یاد رکھیے گا۔ سنبھال کر رکھیں علایا کی اس سوغات کو، لیکن اب آپ کھلے عام دشمنی پر اترنے کی منادی کر چکی ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کنول ہے کیا چیز۔ کنول بنا کوئی شرم کھائے اور تھپڑ کا اثر لیے ہنوز انتقام و کدورت کے سنگ آگ اگلتے ہوئے دمکاتی ہوئی وہ ان دونوں پر زہریلی نظر ڈالے وہاں سے پیر پٹکے گئی، تو ایزل مریم نے سینے لگی بے جان ہوتی زینو کو سنبھالنا چاہا، لیکن جو کچھ اس نے سنا وہ اس بچی کی جان پر بن رہا تھا۔ میری جان، وہ صرف بکواس کر کے گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بچے۔ زینو، ایزل مریم نے اسے سنبھالنا مشکل ہوا تو وہ ڈرتے ہوئے بولیں، لیکن زینش یہ سب سہ نہ سکی تھی اور ہوش سے بیگانی ہو چکی تھی۔ اس رک جاتے دل نے ایزل مریم کے وجود تلے سے زمین سرکا دی، تو بدحواسی میں انہوں نے وہیں لان کے پار دکھائی دیتے ملازم کو بلایا تاکہ وہ ان کی زینو کو اندر لے جانے میں مدد کرتا، جبکہ اوزان اس سے پہلے ہی حویلی سے جا چکا تھا۔ اوزان انصاری کی گاڑی اس کے فارم ہاؤس کے پورش میں رک چکی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور وہ یہاں صرف اپنا پیشنٹ دیکھنے آیا۔ اوزان کی آمد کی خبر ملتے ہی ادم دوڑا ہوا اس تک آیا اور ادب کے سنگ اس بنچے حدوحال والے کمیلین کو رشک سے دیکھا۔ مکمل سیاہ میں وہ اس قدر باروب اور وجیح لگ رہا تھا کہ ادم تک اسے کچھ لمحے دیکھنے کے بعد ماشاءاللہ کا دل میں ورد کیے اوزان کے فارم ہاؤس کی جانب بڑھنے پر ساتھ لپکا۔ خوبصورت حدوحال آج تکلیف بھرے موسمی اثرات کے زیر اثر تھے۔ یہ ادم نے بھانپ لیا مگر کچھ کہا نہیں۔ کس کی اپائنٹمنٹ تھی آج؟ ادم نے اسے شیڈول اور تمام انفارمیشن تو بھیجی تھی، پر اوزان پیشنٹ کا نہ صبح و نام دیکھ سکا نہ سارا دن زحمت کی۔ ویسے بھی وہ سارا دن دورانی اور پھر کورٹ کے چکر میں مصروف رہا۔ ابھی بھی وہ پہلے دورانی کو تمام لیگل ڈاکومنٹس دے کر سیدھا یہیں کلینک آیا۔ بہار میم، یہ نام ہی ایسا ناپسند تھا کہ اوزان طیب انصاری کی آنکھوں میں حقارت بھرے شعلے امڈے۔ وہ نہ صرف پلٹا بلکہ ادم کو حشمگی نظروں سے دیکھ کر کپ کپانے پر مجبور کیا۔ تمہیں کہا نہیں تھا اس عورت کا آنا یہاں ممنوع ہے؟ غصیلے انداز میں ادم سے استفسار کیے اوزان نے بھویں چکائیں، جس پر ادم نے مسکینیت بھرا تاثر دیا۔ سائیں، وہ کہہ رہی تھی بہت ضروری ہے ملنا، مجھے معاف کر دیں۔ ادم نے اپنی غلطی کا بھونڈا سا بے بس جواز دیے اوزان کے غضب کو دعوت دی، لیکن اوزان نے آج اسے بخشا اور اسی حقارت کے سنگ وہ اپنے کلینک آفس کی طرف بڑھا۔ کمرے کے ابتدا میں لگے سائن بورڈ کو الٹایا جس پر اب الگ طرح کے الفاظ کنندہ تھے، ویلکم ٹو کمیلینز ہیل۔ اور جب اوزان نے وہ سائن بورڈ پلٹا تو وہیں اندر آرام دہ کوچ پر بیٹھی لڑکی اٹھ کر کھڑی ہوئی، مگر اوزان نے نہ تو اسے دیکھا نہ دیکھنے کی زحمت کی، بس اپنی رولنگ چیئر پر متنفر و مغرور تاثرات کے سنگ براجمان ہوا، جس پر بہارے کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ بنا دیکھے ہی وہ اس قدر غرایا کہ اگر اس لڑکی کو دیکھتا تو کھڑے کھڑے روح فنا کر دیتا۔
جب سے تم نے مجھے دھتکارا ہے بہت ڈپریشن میں ہوں. تم اپنے پیشنٹس کے لیے بہت مہربان ہو، لیکن میرے لیے تمہاری یہ جنت جہنم کیوں بن جاتی ہے؟ بہار بھی کمل کی طرح ایک تیز اور شاطر لڑکی ضرور تھی، مگر اپنے شاطر باپ اور بڑی بہن جیسی دوگلی نہیں تھی. اوزان کے لیے اس کا جنون اوزان کے بقول صرف دماغی خناس اور بیماری تھی، لیکن وہ جنون کے راستے سے پیچھے نہ ہٹنے کی ضد میں اپنا وقار، عزت نفس سب داؤ پر لگا چکی تھی. وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کی بے مرادی بس ان کے ہاتھ سے سرزد ہوئی ایک چھوٹی سی خطا کی منتظر ہوتی ہے. بس بہار پاشا کی وہ خطا اوزان طیب انصاری پر حاکمیت کی خواہش تھی. اسے پسند تھا وہ کمیلین جو کسی کے بھی دل پر حاکمیت کرنے کا ہنر جانتا تھا، جو ہر طرح کی محبت کا حقدار تھا. لیکن اس شخص کے آس پاس کے لوگ یہ غلطی کرتے کہ امیدیں باندھنے سے پہلے اوزان کی رائے لینا بھول جاتے اور پھر منہ کے بل گرتے. ان منہ کے بل بلکہ آسمان سے زمین پر گرنے والوں میں ایک بہار پاشا بھی تھی. جاننے والوں کا علاج نہیں کرتا اوزان، کسی اور کے سر اپنا یہ لا علاج عارضہ تھوپو جا کر. رہی بات اس جنت کے جہنم بننے کی، تو مجھے سامنے والے کی کو اس کی اوقات کے مطابق ہی ہینڈل کرنا پسند ہے. نظر اٹھائے ایک ایک لفظ تضحیک سے بہار پر انڈیلے وہ اس لڑکی کے اندر پنپتی وحشت کو مزید ہوا دے رہا تھا کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لے. جبکہ بہار نے اپنی جگہ سے قریب آتے اوزان کی طرف آنا چاہا ہی تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روکا، جیسے اس لڑکی کا سایہ بھی برداشت نہ کر سکتا ہو. اس اہانت پر بہار کی آنکھوں میں ریت سی چبھی. کیوں تم میری اتنی ذلت کرتے ہو اوزان؟ ضروری نہیں میں بھی کمل آپا جیسی نکلوں، ڈیڈ جیسی نکلوں. پلیز مجھے مرنے سے بچا لو، اپنا ساتھ دے دو، تمہارا کیا چلا جائے گا؟ اس شخص کے گریز کے باوجود بہار نے اپنی عزت نفس سے ایک طرف رکھتے منت کی، اور اس کی یہ یوں تڑپنے کا ڈرامہ کرتی سے زہر سے بھی مہلک لگ رہی تھی. جس پاشا خاندان کی ایک لڑکی بیاہ کر ہم پچھلے 12-13 سالوں سے پچھتا رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے ایک عقل مند اسی بدنام خاندان میں دوبارہ گھسنے کا سوچے گا؟ ڈلوان سے دھکا لگے کو ہمار سطح بھی ڈراتی ہے بی بی. تم کمل انصاری جیسی نہ بھی ہوتی تب بھی تمہارا ایسا کوئی چانس نہیں تھا. اب اپنا یہ ڈپریشن اور زہر دونوں اٹھاؤ اور چلتی بنو. جیسے تمہاری بہن نے شوہر حاصل کرنے کو پہلے سسر قابو کیا، تم بھی کوئی ایسا ہی ڈھونڈ لو. تمہارے والد گرامی کافی ماہر ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے میں. خوش رہو گی. اوزان نے جو بھی سرد مہری اور ناگواری سے جواب میں کہا وہ ایک دم صحیح تھا. تبھی تو بہار صاحبہ کی آنکھوں سے اس درجہ بے عزت ہو کر آگ لپکی. ایک بہن چاچو سے ذلیل ہو رہی تھی اور دوسری بھتیجے سے. کیا قسمت پائی تھی ان دونوں بہنوں نے. مشورے کا شکریہ، لیکن مجھ سے زہریلی تو تم ہو اوزان طیب. تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ خود تم کتنے بڑے جہنمی ہو؟ ایک مجبور انسان تمہارے پاس علاج کے لیے آتا ہے اور تم اپنے الفاظ کے نشتر اس کی روح میں اتار کر مزید اس کو لہو لہان کرتے ہو. میرا مشورہ آج بھی یہی ہے، یہ کلینک بند کر کے خود بھی کسی پاگل خانے میں بھرتی ہو جاؤ، کیونکہ تم ایک نارمل انسان نہیں ہو. بہار نے اپنا غصہ ہر ممکنہ دباتے دگنا زہر اگلا، پر وہ بلا کا مطمئن اس کی ہر بات سن کر زہر برا ہنس دیا. تمہارے مشورے پر وقت آنے پر ضرور عمل کروں گا. نارمل انسان نہیں ہوں تبھی تم جیسی شاطر کے شکنجے میں نہیں پھنسا. اور کوئی باشن رہتا ہے یا ہو گیا تمہارا؟ اوزان کے سلگاتے لہجے پر بہار کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ اوزان اس کی کیفیت دیکھ کر شرر انگیز طریقے سے محظوظ ہوا. میرا ہو گیا. اگر اس ڈپریشن کے دباؤ میں آ کر میں نے خود کے لیے موت چن لی یا کسی کی جان لے بیٹھی، یعنی تمہاری فیوچر وائف اوزان، تو یاد رکھنا دوبارہ کبھی مسکرا تک نہ سکو گے. ڈپریشن انسان کو کھا جاتا ہے، جانور بنا دیتا ہے، جیسے دائب انصاری کو جانور بنانے کے بعد کھا بھی گیا. خدا کرے تم کبھی ان کی خودکشی کا سچ نہ جان سکو. تڑپتے رہو ویسے ہی جیسے مجھے تڑپاتے رہے ہو. کوئی تمہیں بھی تڑپائے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو بے مروت حیوان. جس قدر وہ بے عزت ہو کر نڈال ہوئی تھی، اس نے ایک ایک کر کے اوزان پر مزید نفرت سے قہر ڈھایا، جبکہ بہار کے ہر جملے کے ساتھ اوزان کے چہرے کا سکون کم ہوتا چلا گیا. ہر چھپے سچ تک ایک نہ ایک دن ہر خاص و عام کی رسائی ہو جاتی ہے. میری بھی ہو جائے گی. تمہیں میرے لیے ہلکان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں میری بہن. تم مرو یا کسی کو بھی مارتی پھرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوزان انصاری ہوں میں، آزمائے ہوں کا دوسری بار امتحان لینا اپنی توہین سمجھتا ہوں. اور ہاں، تم مجھے جتنی مرضی بددعائیں دے لو، اگر میں ان کا مستحق ہوا تبھی مجھ پر اثر کریں گی، ورنہ دگنی شدت سے تمہاری طرف لوٹ کر تم پر رہی سہی زندگی تنگ کر دیں گی. اور میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ کس دعا اور کس بد دعا کا مستحق ہوں. اب تم یہاں سے جا سکتی ہو. اوزان کے خود پر اس درجہ یقین نے بہار کو خوفزدہ کیا تھا.
وہ سچ میں کپکپا گئی، کیونکہ بددعاؤں سے وہی ڈرتے ہیں جن کو امید ہو وہ لگیں گی۔ اذان کے اٹھے سر کی کوئی تو وجہ تھی، لیکن کیا؟ ہر شخص اسی تجسس میں مر رہا تھا۔ بہار کے پاس کوئی جواب نہ بچا۔ وہ لاجواب، بے بس اور خاموش ہوتی، بس اسے سرد نظر سے گھورتی رہی، جیسے اپنے اندر کی جلن آگ کم کرنے کی کوشش میں ہو۔ اور کاؤچ پر رکھا اپنا بیگ لیے وہ اس پر نگاہ خیز ڈالتی اس کے آفس سے نکل گئی اور اپنے ساتھ اپنی سیاہ روشنی بھی لے کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ جس کے پاس دعا سے زیادہ بددعائیں دینے والے ہوں، محبت سے زیادہ نفرت کرنے والے ہوں اور زندگی جینے کا اختیار دینے سے زیادہ مارنے والے ہوں، کیا اس کا زندہ رہنا جائز ہوتا ہے محترم؟ شعور میں اس کی اپنی آزردہ باری آواز گونجی تھی۔ شاید یہ سوال اس نے کسی بہت پیارے سے پوچھا تھا۔ اسی کا زندہ رہنا جائز ہے۔ سامنے والا انسان ہمیں وہی دیتا ہے جو اس کے دامن میں زیادہ مقدار میں ہو، اضافی ہو۔ جو نفرت دے سمجھ لو وہ نفرت سے برا ہے۔ دیتا رہے گا تب تک جب تک اس کے اندر بس محبت نہ باقی بچ جائے، اور یہ سفر اس کی موت تک بھی بہت بار چلا جاتا کہ آخری وقت نفرتیں پھیلانے والوں کو جب موت جھنجھوڑنے آتی ہے تب ان کے دل کی بے مراد محبت بیدار ہوتی ہے، لیکن تب توبہ اور قبولیت کا ہر در بند ہو جاتا ہے۔ جو محبت دے سمجھو محبت سے برا ہے۔ وہ نفرت دینے کی کوشش بھی کرے تو دے نہیں پائے گا، لیکن تم الگ ہو۔ تم جب کسی کو محبت دو گے تو یاد رکھنا تمہارے دل میں محبت باقی نہیں رہے گی۔ تم ایسی محبت دو گے جو تمہیں حالی کر دے گی، کیونکہ تمہارے پاس صرف محبت ہے۔ لیکن نفرت دینے کی کوشش کرو گے تو بہت برے ہار جاؤ گے۔ جو چیز ہمارے دامن میں ہے ہی نہیں اسے کہاں سے لا کر دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے والے یا تو فنا ہو گئے یا امر۔ ایسا کوئی جواب دینے کے لیے دنیا کو کبھی نہ ملا جو اس کھوج میں گم ہوا ہو۔ میں تمہاری روشن جبین دیکھ کر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تم جیسے ناک، نفرتیں، عداوتیں، برہمیاں، انتشار، غصہ سمیٹنے والے کا دل اور روح محبت کے خوشبخت ذائقوں سے تا دم آخر مستفید رہے گی۔ وزان طیب۔ لیکن اس خاص محبت میں کبھی وصل کی امید نہ رکھنا جو تم سب کے بعد کسی خاص کو دو گے۔ وصل کی امید نیت، خلوص، چاہت اور وابستگی میں کھوٹ اور مطلب لائے گی، اور تم ہر مطلبی جذبات اور تعلق جچتے نہیں بچا۔ یہ ہر ایک حرف اس کے دل پر لکھا تھا، مگر نہ جانے یہ خوش الحان بزرگ آواز کس کی تھی؟ کیا وہ کوئی رہبر تھا یا وزان طیب کا خادی؟ لیکن بہار کے سبب ذہن و دل پر حاوی ہوتی تھکاوٹ اور بیزارگی اس آواز کو یاد کر کے مکمل ختم ہو چکی تھی۔ وہ تو ٹھیک تھا، لیکن فلو کی شکایت گلے کے درد کے ساتھ چیسٹ پین میں بدل رہی تھی، اور وہ تب بھی گھر جانے پر راضی نہ تھا۔ اسے واپسی پر دادا سائیں کے حوالے زینش کی کروڑوں کی جائیداد کی فائل بھی کرنی تھی، لیکن سمجھ سے باہر تھا وہ یہ رنگ کیسے بدلے اور ان کے نتائج کی تباہ کاریوں کے لیے پہلے سے کون سی احتیاطی تدابیر کرے۔ سو اسے کچھ گھنٹے یہیں رہ کر سوچ بچار کرنی تھی، جبکہ زینش ان سماعت میں پگھلے سیسے سے اترے زہر سے بے جان ہو گئی تھی۔ فیروز شمشیر انصاری کے لیے اب وہ لڑکی اہم نہ تھی کہ وہ اس کی خیریت دریافت کرتے۔ وہ سائن کر چکی تھی، اب مرتی تو ان کو فرق نہ پڑتا، لیکن زینو کے لیے باقی سب موجود تھے: مشائم، دیان اور اس کا سب سے اچھا دوست طلال انصاری، پھر اس کی آئی جان۔ دیان نے ہی ایمرجنسی اس کا ڈاکٹر کے آنے تک معائنہ کیا، اور وہ صدمے اور ذہنی اذیت کے سبب بے ہوش ہوئی تھی۔ جبکہ ان کے فیملی ڈاکٹر جب پہنچے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ سکون آور انجیکشن ایک لگایا اور ایک دیان کو رات تک لگانے کی تاکید کی، جبکہ ابھی ایزل نے طلال تک کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیوی نے کتنا ظلم ڈھایا ہے اس بچی پر۔ ورنہ آج یقیناً کنول کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ سب زینوں کے لیے ایک جیسے پریشان تھے، جبکہ طلال تو جب سے یونی آئے اس کے سرہانے ہی بیٹھے تھے۔ کنول اور فیروز نے بس ڈنر کیا اور باقی سب بس زینوں کی فکر میں تھے، تو کسی نے کھانا نہ کھایا۔ علمان سیال کو کامیابی سے مشن مکمل کرنے اور کیمپ سے واپس قصور پہنچنے میں رات کے 10 بج چکے تھے۔ جواد سیال واپس لاہور جا چکے تھے، جبکہ اس وقت کٹہرے میں خان ساول سیال تھے، اور علمان سیال کا وقت تھا اپنے ساتھ کی اس ناگہانی ناانصافی پر وہ ان کو جھنجھوڑ ڈالتا۔ پنار اور عائشہ بھی علمان کے غضب و اشتعال کے سبب خوفزدہ سی وہیں سیال حویلی میں خان بابا کے کمرے میں موجود تھیں۔ دادا سائیں کی چپ مسلسل علمان کا دل نوچ رہی تھی، پر وہ کیا جانتا کہ وہ جواب دینے کی ہمت جمع کرنے کو خاموش ہیں۔ پورا کوٹ جانتا تھا وہ سیال والوں کی بہو بنے گی، اس کے باوجود کسی باہر والے نے نہیں، میرے اپنوں نے ہی میرے دل کو اجاڑ دیا۔
جواب دے دادا صحیح، آپ نے زینو کو کیوں ان درندوں کے سپرد کیا؟ میرا نہیں تو اس کی معصومیت اور ہمت کا خیال کر لیتے۔ کیا وہ ان شاطر بے ضمیر اور چال باز لوگوں کے بیچ سروائیو کر سکتی ہے؟ اس سے اچھا تھا آپ سب کوٹ والے اسے بھی یعقوب حیدر کی طرح کسی قبر کا حصہ بنا دیتے۔ علمان کا غصہ عام نہیں تھا، وہ اس وقت تکلیف اور وحشت کی آخری حد پر درماندہ و حزن زدہ کھڑا اس سب سے حساب مانگ رہا تھا جنہوں نے اس بار اس کی غیر موجودگی کا بہت غلط فائدہ اٹھایا۔ میں نے سوچا تھا آپ لوگ میرے اپنے ہیں، میرے دل کا حال جانتے ہوں گے۔ زینو کو اپنی زندگی میں لا کر اسے اس بری دنیا سے بچانا چاہتا تھا۔ محبت نہ صحیح وہ میری پسند تھی کیونکہ وہ ایک بہترین ہمسفر بننے کی ہر صلاحیت رکھتی تھی۔ مجھ جیسا حقیقت پسند انسان محبت، جنون اور عاشقی سے زیادہ ایک پرامن روح نشین کا طالب رہا جو مجھے ہمیشہ زینو لگی۔ کیسے آپ نے اپنے پوتے کی خوشی اس جنگلی انسان کو تھما دی؟ کیوں کیا آپ نے مجھ پر یہ ظلم؟ جیسا ان سب نے سوچا تھا علمان کی تکلیف اس سے 100 گنا تھی۔ پنار، عائشہ، یہاں تک کہ خان ساول سیال بھی اب دیدہ کھڑے تھے۔ علمان انہیں ساری زندگی بھی اس ناانصافی پر اگر معاف نہ کرے تو یہ اس پر جائز تھا۔ بولے دادا صاحب، چپ رہ کر مجھے مزید تکلیف مت دیں۔ پورے کوٹ میں کیا ایسا کوئی ایک فرد بھی نہ تھا جو زینش کے ساتھ کھڑا ہو پاتا، اسے ناانصافی سے بچا پاتا؟ علمان کی آواز ہر جملے کے ساتھ سخت اور اس حویلی کی اونچی دیواروں کے لیے ہیبت داغ ہوتی گئی، اور اب بھی وہ نہ پلٹتے اگر علمان ان کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے نہ لاتا۔ دادا سائیں کی سرخ آنکھیں اس کے دل کا ہر احساس اکھاڑ کر رکھ گئیں۔ مجھے پتہ ہے تیرا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے دادا کے شعر پر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یعقوب کی آخری خواہش یہی تھی، بنا نکاح کی شرط کہ اگر میں زینو کو اس حویلی بھیج دیتا تو وہ ضرور اس پر ظلم کرتے، لیکن وہ اذان کی زوجیت میں جا کر اس تکلیف سے بچ جائے گی۔ دادا کی کسی بات، کسی صفائی، کسی بونڈی دلیل پر علمان کا غم و غصہ سرد نہ ہو سکتا تھا۔ پھر وہ پہلے سے احساس جرم میں سلگتے دادا کو جن کینہ توز ظالم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وہ ویسے ہی کسی کی بھی جان نکال سکتی تھی۔ بھول ہے یہ آپ کی کہ نکاح کی یہ حفاظتی شیلڈ اسے ان لوگوں کے شر سے بچائے گی۔ بہت برا کیا ہے آپ نے دادا سائیں، میں نہ آپ کو اس کے لیے معاف کروں گا نہ اس علاقے کے کسی فرد کو۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ادھر اپنے سینے پر لکھ لیں کہ آپ کے انصاف نے آپ کو پھر ہرا دیا۔ اس فیصلے میں شامل ہر فرد اس لڑکی کا مجرم ہے۔ مزید نہ وہ کسی سے بات کر سکا، نہ ان لوگوں سے کوئی حساب لے سکا، اور اپنے ان چند تکلیف سے لبریز جملوں سے ہی دادا کے دل میں حشر برپا کیے۔ جب وہاں سے جانے لگا تو اپنی ماں اور بہن کو بھی انہی سنگ دل نظروں میں لیتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ پنار، اسے دیکھ پتری۔ دادا سائی نے اپنے درد کرتے سینے کو ہاتھ سے جکڑے بھی پنار کو اس کے پیچھے جانے کا کہا، جبکہ عائشہ پریشانی کے سنگ لڑکھڑاتے بابا کی طرف بڑھی اور ان کو سنبھال کر بیٹھنے میں مدد کی، جبکہ پنار فوری علمان کے پیچھے دوڑی جو سیدھا دم گھٹنے پر حویلی کے کھلے لان کی جانب گیا تھا۔ سرد موسم کے باوجود اس کا سینہ گھٹ رہا تھا جیسے اندر باہر آگ لگی ہو۔ نہ جانے وہ کس قدر ضبط کر رہا تھا کہ گرے آنکھیں آتش کدے کا روپ دھارے ہوئے زرد ہو چکی تھی۔ پنار نے حویلی سے باہر نکلتے ہی آزردہ نظر لان کی سمت کھڑے علمان کو دیکھا اور باری قدموں کے سنگ بے آواز چلتی اس تک چلی آئی۔ اس وقت وہ بالکل اچھے موڈ میں نہیں تھا، اس کے باوجود پنار اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کیپٹن، پنار نے اپنی ڈوبتی آواز کو بحال رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے آج سے اسے پکارا۔ مر گیا کیپٹن، مار دیا ہے تم سب لوگوں نے۔ کیسا جنگجو ہوں جو اپنی لڑائی لڑنے سے پہلے ہتھیار ڈال کر ہار گیا۔ اس وزان انصاری کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ زینو کو لے گیا؟ کیا یہ پوری دنیا ان لوگوں کی زر خرید غلام ہے؟ پنار، تم نے کیوں نہیں روکا یہ سب؟ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن تم تو جانتی تھی میں اسے شادی کے لیے پرپوز کرنے والا تھا۔ دادا سے بڑی ظالم تو تم نکلی پنار سیال۔ علمان کی ناراضگی، اس کی تکلیف، اس کا غصہ سب جائز تھا، پر وہ اسے کیسے بتاتی کہ زینش کے دل میں محبت کی کونپل تو بہت ماہ پہلے ہی اس شخص کے لیے پھوٹ چکی تھی جو اب اس کا سچ میں حاکم تھا۔ آپ ڈانٹ لیں، غصہ کر لیں، پلیز خود کو تکلیف مت دیں کیپٹن۔ زینو کی زندگی میں وہ او نامی شخص وہ زان ہی تھا۔ یہ قدرت کے طے کردہ فیصلے ہیں، ہم انسان اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ پنار چاہتی تھی جو اسے تکلیف ملنی ہے وہ ایک بار ہی مل جائے۔ پنار نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے جس تعصب و بے بسی سے یہ سب بتایا، علمان نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے سنگ دلی کے سنگ نہ صرف جھٹکے بلکہ پنار کو
بازوؤں سے جکڑا۔ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی کو قدرت کے فیصلے کا نام دیتی ہوئی پنار سیال زہر لگ رہی ہے۔ وہ او نمی ہناس ایک وقتی کشش کے سوا کچھ نہ تھا۔ بد دماغ، ویسی کشش جو ہر چمکتی چیز کے لیے دیکھنے والی آنکھ میں ابھر آتی ہے۔ زینو بہت معصوم اور آئینے کی طرح شفاف دل رکھتی ہے۔ اسے کیا پتا کہ اس بے رحم دنیا میں سروائیو کے لیے دل کے دامن کو ایسے انگاروں اور چنگاریوں سے بچا کر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ بھی پچھتائے گی جب اپنے تصور میں آسمان بنائے شخص کو زمین پر گرتا دیکھے گی۔ وہ میری ہو جاتی تو اسے بتاتا آسمان کس چیز کا نام ہے، لیکن تم سب کی وجہ سے میری ہر خواہش پوری ہونے سے پہلے مٹی میں مل گئی۔ جب وہ لوگ زینو کو تکلیف دیں گے، اس فیصلے کو لینے والا اور اسے تسلیم کرنے والا ہر فرد جہنم کی آگ میں سلگے گا۔ تم تو مجھ سے بات بھی مت کرنا، بہن نہیں دشمن نکلی ہو۔ المان نے اسے بازو جھٹکے سے چھوڑے تو پنار نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے اور واپس منہ پھیر لیتے المان کو تکنے لگی۔ وہ بہن بھائی سے زیادہ دوست تھے، تبھی تو المان کی ناراضگی نے پنار کو بہت تکلیف دی۔ زینو آپ کو دوست سے زیادہ کوئی جگہ نہیں دے سکتی تھی، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ہاں، آپ دو کی ازواجی زندگی لاکھوں سے اچھی ہوتی، مجھے یقین ہے، کیونکہ اس کا اور آپ کا دل ایک جیسا پاکیزہ اور نرم ہے، لیکن سب ہماری چاہت کے مطابق ہو ممکن نہیں ہے۔ دل صرف ایک کے لیے علیحدہ کیے جاتے ہیں کیپٹن، اور اس کا دل بھی اوزان کے لیے بس ایک لمحے میں الگ کر دیا گیا۔ اس میں نہ اس لڑکی کا قصور ہے، نہ آپ کی اس کے لیے پسندیدگی یا خلوص میں کسی قسم کی کمی تھی۔ مجھے اس شخص پر تو امید نہیں، لیکن زینو کے کردار اور اس کی دریا دلی پر بہت مان ہے۔ وہ خود کو بچانا سیکھ لے گی، لیکن اس کے لیے اس کا لڑنا ضروری تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں وہ بھی یعقوب حیدر کی طرح ساری زندگی کی اسیری قبول کر کے جیتے جی مر جاتی؟ وہ اس کے اول کسی جملے پر تو نہ ہلا، بے حس و ساکت بنا رہا، لیکن آخری پر اسے پلٹنا پڑا۔ جہاں پنار اسے ہی تکلیف کے سنگ دیکھتی، اس کے رویے پر نادم ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ جو بھی ہو، میں زینو کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہمدرد تو وہ مجھے اپنا مانتی بھی ہے اور تسلیم بھی کرتی ہے، اور اسی ناطے میرا فرض ہے میں اسے ان جنگلیوں سے بچاؤں۔ وہ مجھے نہ مل کر کسی لائق کے سپرد ہوتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا۔ وہ ایک ایسے پاگل شخص کو دے دی گئی ہے جسے خود صحیح غلط کا فرق نہیں پتہ، جو خود گرگٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ لڑکی تو اس کے بدلتے ہوئے رنگوں سے ہی ختم ہو جائے گی۔ میں زینش کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرے ہمدرد ہونے کی توہین ہوگی۔ اسے غلط ٹھیک کا فرق اب المان سیال ہی بتائے گا۔ وہ کنویں میں گرنا چاہے یا آگ میں کودنا، میں اسے ہر بار پہلے سے دگنی شدت سے روکوں گا۔ بنا پنار کے سمجھائے کسی لفظ کا اثر لیے وہ اس وقت جو ٹھیک لگا وہی ضد اور ہٹ درمی کے سنگ چلاتے بولا، اور حتمی فیصلہ سنا کر اس سے پہلے جاتا پنار نے نہ صرف اس کی مضبوط بازو کلائی سے پکڑی بلکہ اس کی راہ میں آن حائل ہوئی، جو پنار کو اب بھی ناراضگی سے دیکھ رہا تھا۔ اور میرا قصور کہاں ہے سب میں، یہ بھی تو بتا دے کیپٹن۔ پنار کا دل اس کی ناراضگی سے سلگا تو وہ شکوہ کر گئی، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم المان سیال کی اچھی بہن سے زیادہ زینش یعقوب کی اچھی دوست نکلی۔ ہٹو پیچھے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوائے وہ ہنوز روٹھ کر جیسے گیا۔ پنار نے حسرت سے پلٹ کر لالا کو دیکھا جو مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور ستم یہ کہ زخموں کو ناسور بنانے کا فیصلہ لے رہا تھا۔ المان کے غصے کے سبب اب کون سی نئی قیامت برپا ہونے والی تھی، اس کا سوچ کر بھی اسے سے پنار کا دل ڈر رہا تھا۔ سائیں، یہ قہوہ ہے پودینے، سونف اور دار چینی کے بہت تھوڑے فلیور والا، پی لیں، سینے کی جلن اور گھٹن سے آرام ملے گا۔ اذان 10:30 بجنے کے باوجود ابھی تک فارم ہاؤس میں تھا۔ شام سے اب تک ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تک اکڑ چکی تھی۔ پھر ادم نے آتے ہی اس کی ذرا ڈاؤن طبیعت بھانپ لی، تبھی وہ اذان کی اجازت کے بنا ہی اس کے فلو اور گلے کے درد میں آرام کو وہ خاص قہوہ بنا لایا۔ موسمی اثر ہے ادم، 24 گھنٹے تو جی بھر کر جھنجھوڑے گا، اچھا کیا یہ بنا لائے۔ اذان نے اس کے میز پر لا کر رکھے شیشے کے بہت خوبصورت قہوہ کے کپ کو اٹھایا اور پہلا گھونٹ بھرا۔ میٹھے کے بغیر بنا تھا، تبھی تھوڑی سی کڑواہٹ تھی۔ ادم کے دل کو اسی پر خوشی ملی کہ بنا ڈانٹ کے اس کی بات اذان نے مان لی اور کسی طرح کی برہمی کا بھی اظہار نہیں کیا، ورنہ کچھ سالوں سے تو یہ بھیجا غصہ، غرور اور اکڑ تو جیسے اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ آپ آج یہیں رکیں گے تو میں آپ کے لیے کچھ ہلکا پھلکا کھانا بنانے کا کہوں رازق کو؟ ادم نے گھڑی کو دیکھا جو کافی رات ہو جانے کا بتا رہی تھی، تبھی ادم نے سونے کے لیے جانے سے پہلے اذان سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ نہیں، میں بس 5 منٹ میں نکل رہا ہوں، دوبارہ یہ عورت یہاں مجھے نظر نہ آئے ادم، ورنہ تمہاری گردن ہوگی اور میرا ہاتھ۔ جاؤ آرام کرو۔
وزان شاید طبیعت کے سبب آج مہربان تھا، مگر ادم کو تب تب حیرت گھیر لیتی جب وہ وزان کا نرم رویہ دیکھتا۔ ادم نے فرما برداری سے تنبیہ وصول کرتے سر ہلایا اور اسی ادب کا مظاہرہ کیے وہ اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ وزان نے قہوہ ختم کیا اور خود بھی لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیے، اس کی سکرین گرائے وہ لکڑی کی میز کی سطح پر رکھا، اپنا فون اور چیئر کی پشت پر لٹکا کوٹ اتار کر بازو پر رکھے، گلے کے درد کے سبب درد دیتا تاثر دیے وہاں سے باہر نکلا۔ باہر آیا تو موسم بہت خوبصورت اور سرد تھا، پرسکون رات سرد ہوا کے باعث لہلہاتے درختوں کے پتے، جسم و جاں کی حزن میں کمی کرتی آسمان پر چمکتے چاند کی چاندنی، سب ہی دل فریب تھا۔ وہ اس وقت بہت تھکا ہوا تھا، لیکن موسم نے ساری تھکن اتار دی۔ وزان اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور کچھ ہی دیر میں وزان کی گاڑی فارم ہاؤس سے باہر نکل کر ایک معیاری رفتار سے سیدھی سڑک پر دوڑنے لگی۔ لگ بھگ آدھے ڈھائی گھنٹے تک وہ انصاری حویلی پہنچا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تھا اور پھر پوش میں لا کر روک دی گاڑی سے۔ وہ جب اپنے بارہ وجی شخصیت کے سحر بکھیرتا باہر نکلا تو حویلی پر عجیب سے بدنما سائے کو محسوس کیا۔ شاید اس کی چھٹی حس عام لوگوں سے بہت تیز تھی، دماغ کی طرح۔ چار سو اس قدر خاموشی رقصاں تھی کہ وحشت ہوتی۔ ذرا دل نہ چاہا اس حویلی کے اندر جائے، مگر گلے کے جکڑنے کے سبب وہ گاہے بگاہے کھانس بھی رہا تھا، اور اب بھی اگر اس ٹھنڈ میں باہر بیٹھتا تو طبیعت اور بگڑتی، سو اندر ہی اپنے قدموں کو چلنے کی ترغیب دی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، کیونکہ 12 بجنے میں کچھ ہی وقت تھا اور اس وقت تک سب سو جاتے تھے، لیکن ایزل مریم اس کے لیے آج بھی بیدار تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ زینو کو دیکھ کر آئی تھیں اور طلال اب بھی زینو کے پاس تھے۔ آئی جان کو کچن سے نکلتا دیکھ کر وہ جو سیدھا اپنے کمرے کی طرف ہی جانے کا ارادہ کیے سیڑھیاں چڑھنے والا تھا، واپس پلٹا۔ وزان، یہ چہرہ کیوں زرد ہو رہا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہی اس کی بوجھل آنکھوں سے بام گئیں، تبھی تو جب اپنے ہاتھوں میں وزان کا چہرہ لیا تو اسے ہلکا بخار تھا۔ یہ جان کر تھوڑی فکر مند ہوئی۔ ٹھیک ہوں، آپ جانتی ہیں آتا جاتا موسم اثر بہت شدت سے کرتا ہے، گلا جکڑا ہوا ہے شام سے، لیکن صبح تک بہتر ہو جاؤں گا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں۔ وزان سے اس وقت ٹھیک سے بولا بھی نہ گیا اور اس کے یوں خود کی طبیعت کو بچپن کی طرح ہلکا لینے پر وہ برہم ہوئی۔ کیسے بے فکر ہو جاؤں؟ اتنا سا منہ نکل آیا ذرا دیر میں۔ تم جاؤ کمرے میں، کھانا اور دوا لاتی ہوں میں۔ آئی جان کی وہ نہ مانتا تو جانتا تھا ساری رات وہ بے چین رہتی۔ تبھی بنا کوئی اعتراض کیے اس نے سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھا، مگر اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے جب اس نے چاچو کو اپنے ساتھ والے کمرے سے فکر و پریشان سا نکلتے دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی حیرت اتری کہ وہ اس کمرے میں کیا کر رہے تھے۔ تفتیشی نظریں طلال پر جمائے وہ رکا، وہ بھی اوزان کو آتا دیکھ کر رک گئے۔ خیریت ہے؟ یہاں کیوں آئے تھے؟ کون ہے وہاں؟ اوزان نے مشکوک نظروں سے چاچو کا جائزہ لیے اس کمرے کی طرف اشارہ کیے سپاٹ ہوتے پوچھا۔ زینو ہے، وہ شام میں بے ہوش ہو گئی تھی، اب تک ہوش نہیں آیا، پتہ نہیں کون سی ٹینشن لی اس معصوم نے، تم نے ہی کوئی بم پھوڑا ہوگا اس کے سر پر، یہ بھی نہیں سوچا کہ ابھی باپ مرا ہے اس کا۔ چاچو کو خود پر برستا دیکھے وہ اس قدر سخت گھورا کہ وہ خود ہی نظر پھیر گئے۔ کہاں جا رہے تھے؟ نہایت تندہی سے دوبارہ سوال آیا۔ دیان کو کہنے جا رہا تھا کہ آ کر اسے دوسرا انجیکشن لگا دے، ڈاکٹر نے کہا تھا اگر ہوش میں رات تک نہ آئی تب لگانا ہے۔ یہ سب اوزان امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس قدر بے جان ہو جائے گی۔ دل کو اس لڑکی کی تکلیف جان کر دھکا لگا، لیکن اپنی فکر بلائے کہ اس وقت اسے خود سکون، آرام اور نیند کی ضرورت ہے، سب پر 2 حرف بھیجے وہ چاچو سے کے ہاتھ سے سرنج اور انجیکشن بے مروتی سے جپٹ لیا۔ طلال نے اس کی اس حرکت پر برہم نظروں سے تاڑا۔ میں لگا دوں گا، آپ کو اس کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کی بیٹی نہیں ہے جو تڑپ رہے ہیں، جائیں آرام کریں جا کر۔ اوزان کو اس وقت بھی سنگ دلی سے پیش آتا دیکھ کر وہ اسے بس آزردگی سے دیکھ ہی پائے، کیونکہ اس بے حس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، نہ وہ اس سے اس وقت مغز ماری کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ زینو کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ تم بھی بیمار لگ رہے ہو بے حس، شب بخیر۔ اوزان کو لگا وہ اس پر طنز کر گئے ہیں۔ تبھی ہمدردی کی دکان نامی چچا حضور پر برہم نظر ڈالے وہ اپنا کوٹ ویسے ہی ہاتھ میں پکڑے ایک گہری سانس کھینچتا زینو کے کمرے کی دروازہ کھولے اندر آیا اور بلیزر کو وہیں داخلی دروازے کے پاس ہی رکھے کاؤچ پر پھینکتا سرسری سی نظر ذرا سی کروٹ پر لیٹی زینش پر ڈالی جو نرم بستر پر باریک مگر گرم لحاف میں تھی۔ اوزان نے چاچو سے جپٹا انجیکشن اور سرنج وہیں اس کے سنگل بیڈ کی سائیڈ میز پر جھکتے رکھا اور خود اس کے کروٹ پر لیٹے ہونے کے مخالف جا کر وہیں
اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا، جیسے اس کو گردن پھیر کر دیکھنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، لیکن نہ جانے کیوں اس سے بے اعتنائی برتنے کی ذرا سی کوشش پر ہی اوزان دل کی گھٹن میں بے چینی کا اضافہ بھی ہوا، تو وہ گردن ذرا پھیر کر اس کے حزن و ملال کے مسکن چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر ذرا مزید ترچھا ہو کر قریب سرک کر بیٹھے اس نے بہت فکر کے سنگ آہستگی سے اپنا مضبوط و پرکشش ہاتھ بڑھا کر بہت احتیاط سے زینوں کے رخسار و جبین پر بکھرے ملائم بال سمیٹ کر جب اس کے کان کے پیچھے اٹکائے، تو زینوں کے مرمری ہاتھ نے بے اختیار ڈر کر اس کے ہاتھ کو جس طرح مٹھی میں جکڑا، اوزان نے بوکھلائی سی نظر پہلے زینش کے تپتے مگر راحت نشیں ہاتھ پر ڈالی، پھر اس کی بند آنکھوں پر۔ اس لڑکی کے چہرے پر تکلیف کا تاثر وہ بنا غور کے دیکھ سکتا تھا، جیسے وہ بہت تکلیف سے گزر کر خود سے بیگانی ہوئی ہو۔ تم مجھے سن سکتی ہو؟ اوزان نے اس کی حرکت کرتی پلکوں، نیم و کھلتے بند ہوتے ہونٹوں اور اپنے ہاتھ کو جکڑنے کی شدت بڑھاتے ہاتھ کی جانب سے اپنی توجہ بہت دقت سے ہٹائی اور زینوں کے آہستہ آہستہ بحال ہوتے حواس کے سبب اسے نرمی سے پکارا۔ اس کی گال تھپکائی، مگر وہ گہرے گہرے سانس تو لے رہی تھی پر آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ اوزان کے لباس سے اٹھتی مسرور کن خوشبو بہت دھیرے سے زینوں کے خواص جھنجھوڑ کر اس کے دل کو ڈھارس دے رہی تھی کہ وہ اس تکلیف کے لمحے اس کے پاس ہے۔ اور وہ ریزہ ریزہ بکھری لڑکی پہاڑ جیسی مضبوط ہو رہی تھی۔ اگر صرف اوزان دائب کی خوشبو ہی زینش کو حفاظت کا اس قدر قوی احساس بخش رہی تھی، تو وہ خود کبھی اگر اس کا آسمان بنتا تو کتنا خوبصورت لگتا۔ شاید دنیا کی ہر خوبصورتی اس کے آگے مان پڑ جاتی۔ جاری ہے یہی سین اگلی آدھی قسط پہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہت مزے کی اگلی قسط بھی، تو بتائیے گا کیسی لگی۔ تو ابھی کل کی قسط تک کے لیے اجازت، ملتے ہیں ہم 11ویں قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔